ہے کسی کو اجازت کوئی مسجد میں کھیل سکے؟ بولیے، ہے کوئی کھیل سکتا؟ دو باتیں بتاتا ہوں، ہے کوئی مسجد میں کھیلنے کی اجازت ہے؟ نہیں، آج بتاتا ہوں نا، ہے شریعت میں کوئی مسجد میں کھیلے؟ یہ عبادت کی جا ہے، گریہ و بکا کی جا ہے، سجدہ و رکوع کی جا ہے، کیفیات کی جا ہے خدا کی بندگی میں، کھیلنے کی جگہ نہیں۔ مگر بخاری مسلم نے باب بنائے ہیں مسجد میں کھیلنے کا باب، اور حدیث لکھی ہے کہ حبشہ کے لوگ تھے، عید کے دن آ جاتے، عید کے دن کچھ محدثین علماء کو شارحین کو مغالطہ ہوا، اس مغالطے کو بھی آج دور کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ یلعبون سے مغالطہ ہوا کہ کھیلتے تھے، بس وہ کھیلنے میں رہے۔ اگر دیگر کتابیں درجنوں حدیث کی اٹھائی ہوتی تو کھیل کا پول بھی کھل جاتا۔ امام بخاری نے پردے میں بات کر دی، کھیلتے تھے، وہ بھی پول کھل جاتا، پردہ اٹھ جاتا۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں کوئی کھیل سکتا ہے، وہ حبشہ کے لوگ کس عرش سے اترے تھے، انہیں کھیلنے کی اجازت تھی؟ وہ عرش الہی سے آئے تھے۔ مسجد نبوی میں کھیلنے کی اجازت، اور پھر کہاں کھیلتے؟ حضور کے در دولت دروازے کے سامنے، مسجد کے سین میں۔ دروازہ کدھر کھلتا تھا؟ بولیے، حضور کے حجرہ پاک کا کدھر کھلتا تھا؟ مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ آج بھی ہے نا، وہ دروازے کا نقشہ رکھے، ایک ہی دروازہ کھلتا تھا، ایک ہی دروازہ جنت کا، ادھر آ کے کھیلتے۔ تو بعضوں کو تو مغالطہ ہوا یہ کھیلنے کا، وہ لفظ یلعبون سے ہوا، آگے نہیں گئے۔ امام ترمذی نے یلعبون کی بجائے یزنفون کا لفظ روایت کیا ہے، امام ترمذی نے یزنفون، زفن، زافانہ یزفنو، آگے بتاتا ہوں معنی۔ تو ایک مغالطہ تو یہ دور کروں گا۔ دوسرا یہ کہ کئیوں نے کہا کہ کئی علماء نے کہہ دیا کہ وہ حرب کے جنگی جانتے تھے آلات اور جنگی فنون جانتے تھے، تو جنگی فنون کا تجربہ کرتے، مظاہرہ کرتے تھے۔ اس مغالطے کو بھی دور کر دوں، ارے جنگی فنون کے مظاہرے کے لیے مسجد نبوی ہی ملی تھی؟ مدینے کے میدان ختم ہو گئے تھے؟ جنگی مشقوں کے لیے مسجدوں میں مشقیں کی جاتی ہیں یا میدان میں کی جاتی ہیں؟ بولیے، میدانوں میں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جنگی مشقوں کے لیے آتے، اور یہ بھی نہیں کہ کھیلتے تھے، یہ ملعب نہیں، میدان کھیل کا نہیں ہے، اور یہ بھی بات نہیں، اور وہ کہ آقا کے در اقدس کے سامنے جائے ادب ہے، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردبی آید جنید و بایزید ایجا، جہاں سانس کوئی نہیں لے سکتا، حضور کے دروازے کے سامنے کوئی کھیلے؟ لہذا ان توجیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ سمجھا گیا وہ نہیں ہے، وہ واقعہ وہ حضور کے دروازے کے سامنے وہ بنتا ہی نہیں۔ اب حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، اور جو حدیث ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، پھر آگے میں بتاؤں گا نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، آگے ہم چلتے آئیں گے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ آتے تھے حبشہ کے لوگ اور حضور کے دروازے کے سامنے، اس لیے کہ حضور کی عشق اور محبت میں رقص کرتے تھے۔ حدیث کے لفظ سنیے، عن انس، اب یہ میرے ذوق کی بات نہیں، میں حدیث مصطفیٰ پڑھا رہا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کانت الحبشۃ یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 152، اس میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ آتے آقا کے سامنے، یزفنون جسے تم کھیلنا سمجھتے ہو، نہیں خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے، ہائے رقص کرتے تھے۔
رقص کرتے تھے اس کے مصطفیٰ میں، یزفرون. اور فرمایا لفظ صرف یزفرون کا ترجمہ نہیں، امام احمد حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس کے لفظ ہے، فرمایا یزفرون و یرقصون. They were doing dancing, they were dancing. رقص کر رہے تھے عشق میں. اور آگے جو لفظ ہیں قربان جاؤں وہ بات تو پیر صاحب آج اب آ رہی ہے. آقا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رقص کر رہے تھے حضور نے مجھے آواز دی، عائشہ جلدی آؤ، آؤ دیکھو. ایک سیکنڈ ذرا سن لیں، ایک سیکنڈ. عائشہ آؤ. مجھے اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر دیا، دروازے کے آگے خود ہو گئے جھک کر. فرمایا اس کیوار میں سے دیکھتے رہو، وہ رقص کرتے رہے، مصطفیٰ کو مناتے رہے اور میں دیکھتی رہی. اچھا وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، اگلی حدیث سنو، وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، گاتے تھے. حدیث کے لفظ ہیں فقال رسول اللہ ما یقولون. حضور نے پوچھا کی آندے میں، ہائے ہائے ایک ہی کاندے میں پہ، ہائے ایک ہی کاندے میں پہ پوچھا ما یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے سن کے کہا آقا رقص کرتے ہیں وہ یقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. پڑھو پڑھو ارے پڑھو محمد عبد صالح، ارے محمد عبد صالح، ارے رو چیخو محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بیٹھ بیٹھ بیٹھ. ہائے ہائے ذرا آج ورد کرو نا، آج ورد کرو محمد عبد صالح. یہ وہی ورد ہے، سنو وہی بہر ہے محمد شمع محفل بود. جب محمد شمع محفل بود، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بولو عبد صالح، محمد 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 عبد صالح، عبد صالح. میرے آقا آپ کیوار میں حبشیوں کو دیکھتے تھے، جب رقص کر کے محمد عبد صالح پڑھتے تھے دیکھتے تھے. آج ادھر بھی تگلے میرے آقا، آج ادھر بھی تگلے، یہ بھی محمد عبد صالح. ادھر ادھر اوپر 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 یہاں، آج ادھر بھی دیکھ لے میرے آقا، آقا کیوار سے ادھر بھی تگلے. ہائے ہائے ادھر بھی تگلے، ادھر بھی تگلے میرے آقا محمد عبد صالح. ہائے ہائے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بیٹھ جائیں میں اس مضمون کو مکمل کر لوں. ہائے ہائے اس سنو ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں، ابھی تو ابتدا ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کس کس نے رقص کیا ہے. آگے چلیے آواز اونچی کرو محمد عبد صالح. یہ ساری رات، آج رات ساری سنو، آج رات ساری اس کی تسبیح کرنی ہے، ساری رات محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. آج رات کا وظیفہ ہے تسبیح کرنی ہے. ہائے ہائے سنیں حضرت عائشہ کہتی ہے فدنا منی رسول اللہ فوضعت یدی علی منکبی وجعلت انظر. میں نے حضور کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور میں دیکھتی جاتی تھی،
وہم یلعبون، اب پہلے تھی حضرت انس بن مالک کی روایت، اب کون حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت. الاول كان الرواية من سيدنا انس بن مالك، الان الرواية الثانية هي من سيدة عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها. وروى هذا الحديث الطبراني في المعجم الاوسط، حدیث پاک جلد 9 صفحہ 121 طبرانی. اب حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ، فرماتی ہیں کہ میں کندھے پر ہاتھ رکھ کے دیکھتی جاتی تھی. وہم یلعبون ویرقصون، وہ کھیلتے بھی تھے رقص بھی کرتے تھے. حضرت عائشہ نے لفظ بیان کر دیا کہ رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے. نچتے یار منا ہوئے. پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آگے، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، یہ سب حدیثیں کتابیں بڑی بڑی ہیں، خدا جانے نقل کرنے والوں کی نگاہوں سے کیوں رہ گئی ہیں. ہائے ہائے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ان الحبشہ کا کانو یزفنون بین یدی رسول اللہ، حضور کے سامنے رقص کر رہے تھے، حضور کے سامنے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ يَفْهَمُ، اور ساتھ ساتھ رقص کرتے تھے، کچھ پڑھتے گاتے تھے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. حبشہ تھے نا، حبشی. تو حضور نے قربان جاؤ ذرا میرے آقا کے جملے اس کیفیت کو نظارے میں لائے. حضور دھیان سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لفظ کی سمجھ نہیں آئی. فقال ما یقولون، پوچھتے کیا کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، پوچھتے کیا کہتے ہیں. تو قالوا محمد عبد صالح، یہ اگلی حدیث ہے طبرانی شریف کی اور صحیح ابن حبان کی حدیث. عرض کی آقا ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ساتھ گاتے ہیں محمد عبد صالح. وہ اس لیے دروازے کے سامنے آ کے کرتے تھے، جنگی مشقیں خاک کرنی تھی، جس یار کو خوش کرنا تھا اسی کے دروازے کے سامنے آ کے رقص کرتے تھے. آئے حضور بھی دیکھیں، اہل بیت بھی دیکھیں. اس رقص کی اجازت تھی مسجد میں، بقایا کسی کھیل کی اجازت نہیں. یہ جو کہا نا امام بخاری نے مسجد میں کھیلنے کی اجازت، وہ عام کھیل کی کسی کی اجازت نہیں، وہ یہ رقص تھا عشق مصطفیٰ کا رقص، وجد مصطفیٰ کا رقص، جو ہر سال عید کے دن ہوتا تھا. ہر سال ہائے ہائے عید کے دن ہوتا تھا، عید کے دن ہوتا تھا. حضور دیکھتے تھے. اس کو امام اسقلانی نے بھی فتح الباری میں بیان کیا، روایت کیا. اور پھر آگے اگلی حدیث جو ترمذی شریف میں ہے اور نسائی سنن کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بچے تو ان کے ارد گرد آ گئے، اندر حبشی رقص کرتے تھے، ارد گرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. اذا حبشیۃ تزفن والصبیان حولها، بچے ان کے ارد گرد رقص کرتے تھے. بڑی دیر دکھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 621 کتاب المناقب عن رسول اللہ، باب فی مناقب عمر بن الخطاب، سیاستہ کی حدیث. نسائی شریف سنن کبریٰ جلد 5 صفحہ 309. اسقلانی امام فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 کتاب الجمعہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے تم دیر تک دکھاتے رہے، یسفنون رقص کرتے تھے، ارد گرد بچے لوڈی ڈالتے تھے. تو پھر دیر تک دکھایا تو مجھ سے پوچھا اما شبعت، اما شبعت، پوچھا عائشہ رج گئے ہیں. ہائے ہائے، یہ لفظ رج گئی ہیں، سیر ہو گئی ہو، سیر ہو گئی ہو. 2 بار پوچھا سیر ہو گئی ہو. تو میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے عرض کیا قول اللہ، حضور ابھی رجی نہیں. ہائے ہائے ہائے، اجے نہیں رجی، اجے نہیں رجی. اور دیکھنا چاہتی ہوں، یہ تو ایک تھا. یہ حدیث کا لفظ ہے زفن، زفن اور زفنا یسفنون. کل ائمہ نے اس کو بیان کر دیا وضاحت کے ساتھ کہ اس کا معنی رقص ہے. یسفنون حدیث میں امام زمخشری الفائق فی غریب الحدیث قال الزفن الرقص، زمخشری کہ زفن کا معنی رقص ہے. امام اسقلانی آگے حجر کا لفظ آیا ایک اور حدیث میں آگے آیا. امام اسقلانی نے فتح الباری میں کہا الحجل هو الرقص بہیئۃ مخصوصۃ، ایک خاص شکل کا رقص ہے.
کہتے ہیں ایک پاؤں اٹھاتا پھر رکھتے تھے، ایک پہ رقص کرتے پھر دوسرا رکھتے وہ اٹھا لیتے. حبشیوں کا رقص تھا. امام اسقلانی نے کہا وقال الامام سیوطی الحجل التوشی شرح صحیح بخاری الحجل الرقص بہیئۃ مخصوصۃ. اندازہ کر لیں. امام جوہری لغت کی کتاب سے الزفن هو الرقص. امام مرتضی زبیدی تاج العروض لغت کی کتاب فرماتے ہیں زفن یسفن زفنا، اس کا مطلب ہے رقص، رقص کرنا. امام ابن منظور لسان العرب لغت کی سب سے بڑی کتاب الزفن لکھتے ہیں الرقص. امام نووی معناہ یرقصون، امام نووی لکھتے ہیں بخاری شریف کی صحیح مسلم کی شرح میں، صحیح مسلم کی شرح میں فرمایا یہ جو یسفنون ہے فرمایا معناہ یرقصون، رقص کرتے تھے. وہذا علی حیات الرقص. امام اسقلانی نے کہا اے ترقص. قاضی ایاز نے کہا شرح صحیح مسلم میں الزفن هو الرقص. اور کیا رہ گیا باقی؟ کیا رہ گیا؟